سامعین کرام، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے اس کو اپنے دل کی روشنی میں مفہوم دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جہاں بے شمار رحمتیں، نعمتیں، نوازشیں ہیں، وہاں اللہ تعالی نے انسان کو اس صلاحیت سے بھی نوازا ہے کہ وہ اندازہ لگا سکتا ہے، پھر اس اندازے کے پیمانے بناتا ہے۔ کیونکہ اس صلاحیت کے بغیر انسان زندگی بھی نہیں گزار سکتا۔ دنیا کی دوسری کسی بھی مخلوق کو آپ دیکھیں، اس کو یہ صلاحیت نہیں دی گئی کہ وہ پیمانہ بنا سکے۔ مثال کے طور پر شاہین کو آپ دیکھیں، وہ دیکھ کر اپنے شکار کا اندازہ تو لگا سکتا ہے، مگر پیمانہ نہیں بنا سکتا کہ میں نے جو اس شکار کو حاصل کرنے کے لیے سفر طے کیا، وہ کتنے کلومیٹر میں نے سفر کیا۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی ایجاد زیرو یعنی صفر ہے۔ اس کے علاوہ بھی پیمانے ہیں، وہ پیمانے آپ کو کلومیٹر کی شکل میں، وزن کی شکل میں یا بہت سی دوسرے شکلوں میں نظر آئیں گے، اور اس کی واضح طور پر مثال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی ناسمجھی کی بنا پر سڑک پر اکیلا نہیں چھوڑتے۔ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے انہی پیمانوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ زندگی میں وہ لوگ بڑے آگے جاتے ہیں جن کی اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص اہل نہیں ہوتا اس کو ذمہ داری نہیں دی جاتی۔ زندگی میں جہاں اندازہ لگانے کے فوائد ہیں وہاں نقصان بھی۔ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ کے بندوں کے بارے میں اندازہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دلوں کے حالوں کو جانتا ہوں۔ انسان عام طور پر چیزوں کے بارے میں تو اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن انسان کی باطنی گہرائیوں کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہم بعض اوقات یہ اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ کام کرنا چاہیے، فلاں کے ساتھ نہیں، لیکن ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ فلاں جنتی ہے یا جہنمی، فلاں نیکوکار ہے یا گناہ کار۔ جن لوگوں میں زیادہ تر یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں، تو وہ اپنی طرف سے ہی سمجھ لیتے ہیں فلاں نیکوکار ہے، فلاں نہیں ہے۔ تو یہ اتنی بڑی برائی ہے، کیونکہ یہ کام اللہ رب العزت کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے پر ہے، ہم نے اپنے ذمے پر لے لیا۔ یہ اتنی بڑی خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ زوال کی طرف جا رہا ہے۔